الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پروگرام کا جو نام ہے اسی سے اس پروگرام کے پیغام کو جو ہے ہم نے واضح کر دیا کہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. تو ہم اس پروگرام میں نبی پاک کی مبارک جو زندگی ہے، جو ان کی مبارک حیات ہے، ان کی زندگی ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور اپنے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے شب و روز یعنی دن اور رات کس طرح گزارے، نبی پاک کی مبارک جو سنتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل بھی کریں اور کچھ ایکٹیویٹی بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں کچھ لکھ کر کچھ جملے بنا کر ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں کچھ پیاری پیاری باتیں سکھاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. تو آئیے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کی 10 رحمتیں ہیں. کتنی بار درود پاک پڑھنے والے پر؟ ایک بار. جو ایک درود پڑھے 10 رحمتیں ہیں، تو کتنا زیادہ اس کو ثواب مل رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. ہمارے پیارے آقا کی زندگی وہ سویلا نظر پھیرتے ہیں، وہ سویلا مزار پر قدسی ہر چراغ
سے پیغام نوار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں کے دے مزار پھرتے ہیں لاکھوں کے دے مزار پھرتے ہیں وہ سوئے نظار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے نظار پھرتے ہیں تیرے تیرے بغار پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ سنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا، تو اس وقت ان کی آنکھوں میں سرما قدرتی طور پر پہلے سے لگا ہوا تھا، مبارک جسم سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بالکل پاکیزہ، پاک، صاف ستھرے پیدا ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان تھی۔ آئیے آج کچھ اور باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، جب ان کی برتھ ہوئی، تو اس وقت آپ کی مبارک آنکھوں میں پیدائشی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان تھی۔ حسن کا یہ عالم ہے کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی تو کہیں سرما سرما لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ولادت ہوئی تو آپ کی مبارک انگلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور سر مبارک جھکا ہوا تھا، گویا کہ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، امتیوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، تو آپ کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، ربی امتی امتی، یعنی یہ آپ کی زبان پر الفاظ تھے، ربی امتی 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 امتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، شمع بزم ہدایت ہیں، نوشائے بزم جنت ہیں، جب ان کی پیدائش ہو رہی ہے تو وہ کتنی برکتوں، رحمتوں اور سلامتیوں والا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی نا، جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو
روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا اور عصر کا آخری وقت تھا، اور اس وقت اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جس دن حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہو اور جو وقت حضرت آدم کی پیدائش کا وقت ہو، اس دن کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہے۔ تو جو نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو، اس دن اگر کوئی دعا کرے اور اس دن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے حضور نبی پاک کا وسیلہ دے کر کچھ مانگے تو پھر اسے کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا نا، ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اور جب ہی ہم جھوم کر کہتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اور جب وہ بڑی رات آتی ہے تو پھر اس وقت ہم جھوم کر یہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں، اس وقت کے لمحات کو یاد کریں۔ اور لمحہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور غصے نظر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات گئے بولو مرحبا 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 نوری محفل میں جا جلکنی نور کی نوری محفل میں جا جلکنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات گئے چاندنی نہیں گئے ڈوبے ہوئے تو جاگا دیکھو چاندنی نہیں گئے ڈوبے ہوئے تو جاگا کون چل جانو ماں آج کی رات گئے پالو پالو مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہے، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ بھی آنے ہی والا ہے، سفر المظفر کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، اور پھر جھوم کر ہم اپنے آقا کا میلاد منائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے وہ بھی بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ تو اس دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب التجائیں کریں، دعائیں کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے میں آپ کی ان خواہشات کو، ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو ہمارے ساتھ یہاں پر دو بچے ہیں، ایک میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں اور ایک میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا نام تو بتائیں۔ میرا نام سعد رضا ہے۔ سعد رضا بھائی، سعد بھائی ہیں، اور آپ کون ہیں جی؟ محمد قطمیر رضا۔ محمد قطمیر رضا، ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب۔ قطمیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ سعد بھائی ہیں۔ آئیے سعد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سعد اور سعدیہ ہیں، ان سے بھی ہمارے کچھ بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اور ایک ہمارے سعد بھائی ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ تو سعد بھائی کی طرف چلتے ہیں اور قطمیر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے، اس کا تعلق کھانا کھانے سے ہے۔ وہ مبارک عادت کون سی ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں وہ مبارک عادت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور سیدھے ہاتھ سے ہی پانی پینا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس بارے میں ایک حدیث پاک سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے۔
اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے، اور جب بھی پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی پئیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔ جی پیارے بچوں، پیاری پیاری باتیں اور بڑی سیکھنے والی باتیں ہم نے جو ہے وہ آپ کو بیان کی ہیں، اور سعد بھائی اور قطمیر بھائی نے بڑی کام کی باتیں کی ہیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے یا الٹے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ کون سے ہاتھ سے؟ ہاتھ سے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے پیارے بچے، وہ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو سنت اور آداب بیان کریں گے وہ ہے مسواک شریف کی سنتیں اور آداب۔ مسواک شریف دیکھیے آپ نے، مسواک کرتے ہیں نا، اور مسواک کی جو برکتیں ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، اس کو کرنے کا کچھ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ہی کرنی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ مسواک جو ہے وہ چوڑائی میں مسواک کیجیے، چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے۔ کتنی بار کیجیے؟ 3 بار کیجیے۔ اچھا، ہر بار دھو لینا یہ بھی مناسب ہوتا ہے، ہر بار اس کو دھو دینا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ نے پوری مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد اس کو آپ واش کر لیں پانی سے، اس کے بعد دوبارہ کر لیں، پھر اس کے بعد واش کر لیں، پھر تیسری بار کر لیں، پھر واش کر کے اس کو اپنی جیب وغیرہ میں ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے ہو، اور بیچ کی جو یہ انگلیاں ہیں، بیچ کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ اس کے اوپر ہوں، اور انگوٹھا جو ہے وہ اس کے سرے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جو ہمارا انگوٹھا ہے وہ اس کے سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے جو دانت ہیں ان میں کر لیں، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں میں کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح نیچے آ جائیں تو نیچے کے جو دانت ہیں اس میں سیدھی جانب پہلے کر لیں، اس کے بعد جو الٹی جانب آپ کے دانت ہیں ان میں کر لیں۔ تو یہ مسواک کرنے کا طریقہ کار ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو پائلز کی بیماری ہے یہ ہو سکتی ہے، تو اسی لیے یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے مٹھی بند کر کے جو ہے وہ یوں کر کے مسواک اور یوں کر کے مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ جو طریقہ کار آپ کو بیان کیا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق ہی مسواک کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو مسواک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ مسواک شریف کی فضیلت کے اوپر موجود ہے۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی شاپ پر جا کر، کسی بھی برانچ میں جا کر آپ اس کو قیمتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب۔ الفاظ ہیں موتی اور جواب ہیں انمول۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ تو سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے الفاظ موتی جواب انمول، اور اس کا فارمیٹ کیا ہے؟ جو ہمارے بچے مستقل ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کو، وہ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 2 بورڈز نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، 2 بورڈز نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو بورڈ وہ ہے جس کے اوپر یہاں کچھ الفاظ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو یہاں پر اس وقت بالکل وائٹ بورڈ ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ لکھنا آپ نے ہے، اور کیا لکھنا ہے؟ یہ جو یہاں پر آپ کو الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان الفاظ میں سے آپ نے الفاظ لینے ہیں، ایک ایک لفظ آپ لے کر، اور پھر ایک جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے، اور وہ جملہ مکمل کر کے آپ نے اس پر وائٹ بورڈ کے اوپر لکھنا ہے۔ تو بہت آسان سا ہے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ جو میرے سیدھی جانب بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو بچے میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم بی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ٹیم
اے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، اور اے ہے تو اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے سے کون بچہ آئے گا جو یہ ایکٹیویٹی کرے گا؟ جی ہاتھ اٹھائیں گے ذرا، ماشاءاللہ۔ چلیں عبد الحنان بھائی کو بلاتے ہیں۔ آپ نے بھی ہاتھ ویسے اٹھایا ماشاءاللہ، لیکن ایکٹیویٹی میں اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں آپ کو ہم نے شامل کیا تھا۔ عبد الحنان بھائی ہمارے ساتھ ابھی تک شامل نہیں ہو سکے تھے، تو عبد الحنان بھائی کو شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ عبد الحنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل کے بہت سے پروگراموں میں آپ کی زیارت ہوتی ہے، ہمارے اس پروگرام میں بھی غالباً آپ آ ہی چکے ہوں گے، فارمیٹ آپ کو تقریباً معلوم ہوگا، تو کر لیں گے؟ جی چلیں آپ یہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور مائک جو ہے وہ مجھے سیدھے ہاتھ سے واپس کریں گے۔ جی عبد الصمد بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ عبد الصمد بھائی بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر آئے ہیں پہلے سے۔ جی ٹیم بی والوں کر لیں گے یہ؟ جی ارے واہ ماشاءاللہ، حالانکہ دوسری ٹیم والے ہیں لیکن پھر بھی ان کو امید ہے کہ کر لیں گے ماشاءاللہ۔ عبد الحنان بھائی کر رہے ہیں، جب تک ہم لوگ کاؤنٹ ڈاؤن دیتے ہیں 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ارے واہ ماشاءاللہ، لکھ لیا ہے انہوں نے عبد الحنان بھائی نے۔ عبد الحنان بھائی آپ اس طرف آئیں گے اور مائک آپ لیں پہلے اپنے سیدھے ہاتھ سے، اور ادھر اس تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا لکھا ہے پہلے تو یہ پڑھ کر بتائیں۔ نماز آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی ان کا جواب درست ہے؟ درست ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، صرف درست نہیں ہے بالکل درست ہے۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو نماز جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں عبد الحنان بھائی؟ آپ ان کو مینشن کریں گے ذرا؟ نماز ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جناب آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے آپ۔ نماز جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسجد میں جا کر پڑھنی چاہیے، اور نماز جو ہے اس میں سستی اور کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ اپنی امی کے ساتھ گھر میں جب امی نماز پڑھ رہی ہوں تو اس وقت وہ نماز پڑھیں، اور جو بچے ہیں جو سمجھدار ہیں وہ مسجد میں جائیں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور جو بالکل ہی چھوٹے بچے ہیں سمجھدار نہیں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی اپنی امی کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے۔ بڑھیں گے دوبارہ ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی سے ایک آخری بچے کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ لکھ پاتے ہیں یا نہیں۔ تو اب کون سے بچے آئیں گے؟ چلیں آپ آئیں، مائک آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے ماشاءاللہ۔ جی نام بتائیں اپنا۔ محمد زہیب۔ محمد زہیب بھائی ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل پہ کئی جگہوں پر نظر آتے ہیں، اور میں نے آپ کو ذہنی آزمائش کے کسی سیگمنٹ کے اندر ایک خاکہ تھا اس کے اندر بھی دیکھا تھا ماشاءاللہ۔ یتیم بچوں کا خیال۔ ہاں جی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو یہ کر لیں گے، وہ تو آپ نے بہت اچھا کیا تھا ماشاءاللہ، اور لائیو براہ راست کیا تھا، یہ بھی کر لیں گے؟ جی چلیں ماشاءاللہ، آئیں یہ مارکر لے لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے وائٹ بورڈ کے پاس پہنچیں گے اور پھر آپ کریں گے انشاءاللہ۔ جی محمد زہیب بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ زہیب بھائی لگتا ہے پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر آئے تھے۔ جب تک عبد الحنان بھائی کر رہے ہوں گے میرے خیال میں تب تک زہیب بھائی نے کچھ سوچ لیا ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ نے مکمل کر لیا ہے، اس طرف آئیں گے آپ پہلے تو، اور مائک سنبھالیں گے، اور پہلے بتائیں یہ پڑھ کر آپ نے کیا لکھا ہے؟ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، مجھے آپ مارکر دیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا بھی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے۔ آپ نے سیدھے میں جو یہ یا کے نقطے ہیں یہ کہاں لگائے بھائی؟ یہ تو یا بن گئی ہے، سین سے پہلے یہ تو یا بن گئی ہے نا، اور ڈسٹر دیجیے گا مجھے۔ یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ اس طرف کر دیے، یہ تو تھوڑا سا ٹریول کرتے کرتے ادھر آئیں گے آپ، ٹریول کرتے کرتے یا کے نقطے اس طرف آ گئے، یہ تو یدھے ہو گیا ہے، تو ایسا تو نہیں کرنا ہے بھائی، یا یہاں پر ہے۔ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، تھوڑی سی رائٹنگ کا بعض اوقات ایشو آ جاتا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ تو کھانا سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے، ابھی ہم نے اپنے سیگمنٹ کے اندر بھی تھوڑی دیر پہلے سنا تھا، تو یہ یہاں پر کہاں الفاظ لکھے ہوئے یہ آپ بتائیں گے؟ جی کھانا کھانا ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔
चलें जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। खाना जब भी खाएं तो कौन से हाथ से खाएं? पानी जब भी पिए तो कौन से हाथ से? सीधे हाथ से। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजागिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे, जान रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजागिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घड़ी जो है वो हमें बता रही है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल।